ابو طالب رسول اللہ کے کفیل۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول اللہ عبد المطلب کی وصیت کے مطابق ابو طالب کی زیر کفایت تھے۔ نیز وہ عبداللہ والد رسول اللہ کے حقیقی بھائی بھی تھے، ان کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائز مخزومہ تھیں۔ چنانچہ ابو طالب رسول اللہ کے سارے امور سر انجام دیتے تھے۔ واقد نے متعدد اسناد سے بیان کیا ہے کہ عبد المطلب کے انتقال کے بعد رسول اللہ ابو طالب کے پاس رہتے تھے، لیکن ابو طالب زیادہ خوشحال اور سرمایہ دار نہ تھے۔ بئی وصف وہ رسول اللہ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے اور ان کے کھانے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ آپ کی بچپن میں مزید برکات۔ ابو طالب کے اہل واؤل جب تنہا رسول اللہ کے بغیر ایک برتن میں کھانا کھاتے تو شکم سیر نہ ہوتے، اور جب رسول اللہ ہمراہ ہوتے تو سب شکم سیر ہو جاتے۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت ہوتا تو ابو طالب کہتے رسول اللہ کا انتظار کرو، رسول اللہ آتے اور ساتھ کھانا کھاتے تو کھانا بچ رہتا۔ چنانچہ ابو طالب کہتے اب مبارک ہیں۔ بقول ابن عباس بچے صبح کو نیند سے بیدار ہوتے تو عموماً آنکھوں میں چیپڑ بھرے ہوئے ہوتے، اور رسول اللہ سر میں تیل لگے ہوئے سرمیلی آنکھوں والے بیدار ہوتے۔ حسن بن عرفہ، علی بن ثابت، طلحہ بن عمرو، عطا بن ابی ربا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو طالب کے بچے صبح کو بیدار ہوتے تھے، آنکھوں میں میل ہوتی اور رسول اللہ صاف ستھرے ہوتے، اور ابو طالب ایک ہی پلیٹ اور تشت میں سب بچوں کو کھانا دیتے۔ بچے چھینا جھپٹی کرتے تو رسول اللہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے، ان کے ساتھ مل کر نہ کھاتے۔ اس صورت حال کے پیش نظر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ برتن میں کھانا ڈال دیتے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قیافہ شناس کی رائے محمد بن اسحاق بن عباد بن عبداللہ بن زبیر عباد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ لہب کے قبیلہ کا ایک قیافہ شناس تھا، وہ مکہ میں آتا تو قریشی لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ ان کو دیکھ کر اپنا قیافہ بتاتا۔ ابو طالب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند بچوں کے ہمراہ لائے تو اس نے رسول اللہ کو دیکھا، پھر کسی اور بات میں مشغول ہو گیا۔ جب سب سے فارغ ہو چکا تو اس نے کہا وہ بچہ لاؤ۔ ابو طالب کو جب اس کا اصرار اور خاص خیال معلوم ہوا تو ان کو چھپا دیا، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا وہ بچہ لاؤ جس کو میں نے ابھی دیکھا تھا، واللہ وہ عظیم الشان ہوگا۔ ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر اور بحر سے ملاقات۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابو طالب ایک قافلہ میں بغرض تجارت شام روانہ ہوئے۔ جب سامان تیار کر لیا اور سفر کا عزم کر لیا تو رسول اللہ کو بھی اشتیاق ہوا، جیسا کہ ان کا خیال ہے۔ ابو طالب پر بھی اب کی جدائی کا غم تھا، تو کہا واللہ میں ان کو ساتھ لے جاؤں گا اور بھی ان سے جدا نہ ہوں گا۔ چنانچہ ان کو ساتھ لے لیا اور شام کے علاقہ بصر میں فروکش ہوئے۔ وہاں بج راہب اپنے گرجا میں مقیم تھا، عیسائی علوم کا ماہر تھا۔ اس گرجا میں عہد قدیم سے ہی ایسا راہب رہا کرتا تھا جو جید عالم ہو اور نسل در نسل خاندانی عالم ہو۔ اس سے پہلے جب وہ لوگ بحر کے پاس اترتے تو وہ کوئی توجہ نہ دیتا اور ان کو قابل اعتنا نہ سمجھتا۔ اس سال وہ وہاں اترے تو اس نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ بحر راہب کا دعوت کرنا۔ اس نے اپنے گرجا میں سے دیکھا کہ ایک قافلہ میں رسول اللہ موجود ہیں اور بادل ان پر سایہ فگن ہے۔ جب وہ گرجا کے قریب درخت کے نیچے آئے تو بادل درخت پر چھا گیا اور درخت کی شاخیں رسول اللہ پر لٹک آئیں اور رسول اللہ اس کے سایہ میں براجمان ہوئے۔ جب بحر نے یہ منظر دیکھا تو گرجا سے اترا اور کھانا تیار کرنے کا انتظام کیا اور ان کو دعوت نامہ بھیجا، اے معاصر قریش، میں نے آپ کے لیے کھانے اہتمام کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب رفقائی قافلہ، چھوٹے بڑے، آقا اور غلام اس دعوت میں شامل ہوں۔ اس میں غیر متوقع دلچسپی کے پیش نظر کسی نے کہا ولے جناب بہ، آج تو کوئی خاص بات ہے۔ اس سے پہلے جب ہم آپ کے ہاں فروکش ہوتی تھے تو اب توجہ نہ کیا کرتے تھے، لیکن آج کیا خاص بات ہے؟ تو بحر نے کہا تم درست کہتے ہو، ایسا ہی تھا، لیکن بہرحال اب لوگ مہمان ہو، میری خواہش ہے کہ میں آپ کی مہمانی کروں اور اب تناول فرمائیں۔ چنانچہ وہ سب دعوت میں چلے آئے اور رسول اللہ کم سن اور بچپن کی وجہ سے ڈیرے میں سایہ تلے بیٹھے رہے۔ جب ان مہمانوں کو بحر نے دیکھا تو وہ صفات اور خصوصی علامات کا حامل شخص ان میں نہ پایا، تو اس نے کہا کیا کوئی آدمی دعوت میں شریک ہونے سے باقی رہ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب ایسے کم سن لڑکا قافلے والوں میں سے رہ گیا ہے۔ تو اس نے کہا ایسا نہ کرو، اس کو بھی شریک کرو۔ پھر ایک قریشی نے بھی کہا لات اور اس کی قسم محمد بن عبداللہ کا کھانے میں شرکت نہ کرنا ہمارے لیے قابل ملامت ہے۔ چنانچہ اب تشریف لائے اور ان کو بڑے اہتمام سے بٹھایا۔ بحر نے آپ کو دیکھا تو وہ غور سے توجہ کرنے لگا،
اور آپ کے جسم اتھر کے اعضا کو غیر نظر سے دیکھنے لگا اور وہ آپ کی صفات سے آگاہ تھا۔ بہر راہب کا آپ کو مخاطب کرنا۔ لوگ جب کھانا تناول فرما چکے اور ادھر ادھر چلنے پھرنے لگے تو بہر نے آپ کو مخاطب کر کے غلام، میں آپ کو لات و اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرے سوال کا درست جواب دیں۔ بہر نے لات و اس کا نام اس لیے ذکر کیا کہ وہ اب میرے سوا آپس میں ان کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ حاضرین دعوت کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا کہ لات اور اس کے واسطہ سے مجھ سے سوال نہ کرو، واللہ میں ان کو نہایت برا سمجھتا ہوں۔ تو بہر نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ میرے سوال کا جواب ارشاد فرمائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا جو دریافت کرنا چاہتے ہو کہو۔ آپ کے جوابات بہر کی معلومات کے مطابق تھے۔ پھر اس نے آپ کی پشت مبارک دیکھی تو دونوں کندھوں کے درمیان خاتم نبوت کو اپنی معلومات کے عین موافق موجود پایا۔ جب وہ اس شناخت سے فارغ ہو گیا تو ابو طالب سے پوچھا، اس بچے کا اب سے کیا رشتہ ہے؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تیرا بیٹا نہیں، ان صفات کے حامل بچے کا باپ زندہ نہ ہونا چاہیے۔ پھر طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو اس نے پوچھا باپ کو کیا سانحہ پیش آیا؟ تو ابو طالب نے بتایا وہ شکم مادر میں تھا کہ اس کا والد فوت ہو گیا۔ تو راہب نے تصدیق کرتے ہوئے کہا اس کو اپنے علاقے میں واپس لے جاؤ، مجھے ان کے خلاف یہود سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، واللہ اگر وہ میری طرح آگاہ ہو جائیں تو آپ کے قتل کے در پہ ہو جائیں۔ آپ کے اس بھتیجے کی عجب اور عظیم شان ہوگی، چنانچہ ان کو فوراً لے جاؤ۔ چنانچہ ابو طالب کاروبار تجارت سے فارغ ہو کر فوراً آپ کو مکہ لے آئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں لوگوں کے مطابق زریر سمم اور دریسما یہودی بھی اب سے اس سفر میں اسی طرح آگاہ ہوئے تھے جس طرح بہر راہب۔ پھر انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو بہر نے ان کو باز رکھا تو ان کو اللہ کا حکم سنایا اور آسمانی کتاب میں جو آپ کی صفات مذکور میں وہ بتائیں۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ کے خلاف پھر منصوبہ بنایا اور کامیاب نہ ہو سکے تو بادل نخواستہ بہر کی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے آپ کے قتل سے باز رہے اور واپس لوٹ آئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں ابو طالب نے اس ساتھ کے متعلق 3 قصیدے کہے۔ ابن اسحاق سے یہ بلا سند منقول ہے۔ اس کے موافق ایک مرفوع مسند روایت بھی مروی ہے۔ حافظ ابو بکر خرات، عباس بن محمد دوری قراد، ابو نو یونس، ابو اسحاق، ابو بکر بن ابی موسیٰ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو طالب قریش کے ایک قافلہ میں بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب کے ہمراہ تھے۔ جب بہر راہب کے قریب پہنچے تو وہاں فروکش ہوئے اور اپنے کجاوے اونٹوں سے اتار دیے۔ اس وقت راہب ان کے پاس آیا اور وہ اس سے پہلے ان کے پاس آتا تھا نہ ان کی طرف توجہ دیتا تھا، اور ان کے درمیان گھس کر چلنے لگا، یہاں تک کہا اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید عالم ہے اور بیاقی میں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہے، اللہ نے اس کو رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ راسائے قریش نے راہب سے پوچھا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا جس وقت تم عقبہ سے چلے ہو ہر شجر اور حجر، ہر پیڑ اور پہاڑ سجدہ ریز ہو گیا، یہ درخت اور پھر سوائے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں ان کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو آپ کے مودھے کی ہڈی کے نیچے ہے۔ پھر وہ واپس آیا اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے لگا۔ جس وقت وہ کھانا لے کر ان کے پاس آیا تو آپ اونٹوں کو چرا رہے تھے، تو پادری نے کہا ان کو بلا لاؤ۔ چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک بادل آپ کے سر پر سایہ فگن تھا۔ جب آپ قریب پہنچے تو اس نے کہا ان کی طرف دیکھو، ان پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ بالکل مجلس کے قریب میں پہنچ گئے تو لوگ درخت کے سایہ میں بیٹھ چکے تھے۔ جب آپ بیٹھے تو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا، یہ دیکھ کر پادری نے کہا دیکھو درخت کا سایہ ان کی طرف سرک گیا ہے۔ وہ راہب ان کے پاس کھڑا ہوا، ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا تھا کہ ان کو روم نہ لے جائیں۔ رومیوں نے ان کو دیکھ لیا تو وہ آپ کو صفات و علامات کی وجہ سے پہچان جائیں گے اور آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو 7 رومی چلے آ رہے ہیں کہ یہ نبی اسی ماہ میں ظاہر ہونے والا ہے، بس کوئی راستہ ایسا نہیں جہاں چند آدمی نہ بھیجے گئے ہوں، اور ہمیں اس کی خبر آپ کے اس راستہ میں ملی ہے۔ تو اس نے پوچھا ہمیں تو بس اس کا پتہ آپ کے راستہ میں بتایا گیا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کسی امر کا ارادہ کیا ہو تو کیا کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ پھر انہوں نے آپ کی بیعت کر لی اور آپ کے ساتھ وہاں مقیم رہے۔ راہب نے پوچھا تمہیں خدا کی قسم یہ بتاؤ کہ اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے بتایا ابو طالب ہے۔ راہب ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا رہا کہ انہیں واپس لے جا۔ بالاخر ابو طالب نے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا اور آپ کے ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ
انہوں نے بلال کو روانہ کیا اور راہب نے آپ کو روٹی اور تیل کا زاد را دیا۔